اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا خدا ہے؟ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہے صحیح کوئی نہ کوئی. یعنی میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں، صبح اٹھیں گے یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، راستے کے اندر کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے. جب میرا ارادہ، جب میرا کام ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا میرا ارادہ، پھر مجھے پتہ چلتا ہے صحیح کوئی نہ کوئی جو میرے ارادے پورے نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری نظام، یہ سارا کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور قرآن میں دیکھنا سورۃ الرحمن کے اندر کیا ہے؟ الشمس والقمر، آگے بحسبان. فرمایا یہ سورج ہے یہ بھی اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، چاند ہے یہ بھی یہ اللہ کر رہا ہے. والنجم والشجر یسجدان، فرمایا درخت ہو چاہے پتھر ہو چاہے جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا ہے، بعد میں کیا اور جاتا ہے. چیز العلیم، یہ قرآن مجید ہے. فرمایا یہ زبردست علم والے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زبردست علم والے کا، تقدیر العزیز العلیم، یعنی غالب کا. یہ غالب کا حکم ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ کائنات کو اس انداز کے ساتھ کیسے چلایا جا رہا ہے. ہم تو نکر کے اندر، چھوٹے سے نکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کائنات اندازہ کرے، وہ کہتے ہیں ایک جال کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے اور عجیب طریقے سے چل رہی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام کیسے چلا رہا ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ قرآن تو 1000 جگہ پہ یہ بات کر چکا نا کہ یہ کائنات تباہ ہونے والی ہے. ہر جگہ پہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ختم ہو جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں جناب والا یہ جتنی بڑی کائنات رب نے بنائی ہے یہ ساری کی ساری تباہ ہونے والی ہے. اب ذرا اس کو آپ قرآن پاک کو حدیث پاک کے ساتھ ملائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آخری جنتی جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے سب سے چھوٹا انعام عطا فرمائے گا، وہ بالکل چھوٹا سا آخری جنتی ہوگا. کتنا عطا فرمائے گا؟ فرمائے گا زمین بھی تو لے جا، جتنی روئے زمین ہے وہ بھی ساری تیری، یعنی اتنی جیسی جنت اتنی جنت تیری، اس کے ساتھ 100 گنا اور ملا کے وہ بھی تیری. اوقات نا بیچارے ریڑی دی پھر اور سپر سٹور دی گل کیویں کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک تو رب ہو کے مذاق کرتا ہے، کیونکہ دیکھا جو کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اتنی بڑی کائنات کو چلا کے، اس کو بنا کے، بنانے کے بعد پورے نظام کو تباہ کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے نا اللہ اکبر کیا مانا ہے؟ اب ذرا اسی اندازے کو سامنے رکھ رہے پھر کہے اللہ اکبر کہ یار رب کتنا بڑا ہے کہ اتنی کائنات کو جو ہے پورے نظام سے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہے نا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. فرمایا تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک سفر کرو گے، فما لهم لا يؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے جناب والا چاند پہ قدم رکھ لیا ہے، آج ہم مریخ پہ پانی ڈھونڈ رہے ہیں، اب ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جب سارا کچھ کر ہی رہے ہو، مریخ تک پہنچ گئے ہو، چاند پہ قدم بھی رکھ لیا، پھر کیوں نہیں مانتے یہ ساری نظام کو کون چلا رہا ہے؟ پھر مزیداری کی بات دیکھیں، یہ قرآن مجید نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. فرمایا ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہے. منزلیں کیا ہے؟ جب پہلی بار نکلے گا تو حالت کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوربین لگانی پڑتی ہے، کہاں پہ ہے؟ چل بھی لب لو. ٹھیک ہے. دوسرے دن کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا سامنے. تیسرے دن اور کہہ رہا یہ ہے. چوتھے دن یہ 14ویں رات پورے آب و تاب کے ساتھ جناب چمک رہا ہوتا ہے، بلب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پھر اسی طریقے سے آنا شروع ہو جائے گا. فرمایا ہم نے یہ منزلیں مقرر کی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ہماری قوم چھاپ چھاپ کے کیلنڈر بناتی ہے، رب نے اتنا کیلنڈر انسان کے لیے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب نظر آئے گا تو سمجھ آئے گی بھی ڈیٹ کیا ہے، تاریخ کیا ہے. تھوڑا سا نظر آیا پتہ لگے بھی پہلی تاریخ ہے. آخر میں آ کے پھر پتہ چلتا ہے او اچھا آج سورج نظر آ رہا ہے، ابھی 28 تاریخ ہے، کم چاند نظر آ رہا ہے. فرمایا ہم نے اتنا بڑا کیلنڈر یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ تاکہ انسان اسی کو دیکھ کے اپنے ڈیٹ کا تاریخ کا اندازہ لگا لے. پھر اب مزیداری کی بات دیکھیں، سورج اسی کو روشنی دیتا ہے، یہ چمکتا ہے. اس کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں کہ اس کی اپنی روشنی ہو. ٹھیک ہے. ہاں سورج کی روشنی ہے، سورج کی تو روشنی ہے ہی ہے بلکہ. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کریں، وہ ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں جناب سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے منٹ چاہیے، کتنے چاہیے سمجھے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی. انہوں نے رب کی قدر ہی کوئی نہیں کی جس طرح رب کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی اتنا بڑا زبردست علم والا مالک ہونے کے باوجود لوگوں نے قدر نہیں کیا. اب مجھے بتائیں اتنی کائنات کے نظام کو چلانے والا لوگوں کو کہتا ہے، بندوں کو کہتا ہے اے بندہ بن جائے، یا حسرت علی العباد. پیچھے پڑھ کے آیا کہ نہیں؟
میں افسوس قرآن مجید کیا ہے حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو میں تڑی بھی مجھے ہی دکھا رہا ہے، تو ذکر کے قابل بھی کوئی نہیں تھا۔ بندہ رب کو تڑی لگاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، حدیث پاک ہے، یہ مشکات پاک کے اندر یہ حدیث ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، بندہ رب کو تڑی لگا رہا تھا، کہتا ہے مطلب ہے کہ وہ حدیث پاک کیا ہے، فرمایا میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ الفاظ ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، رزق بھی میرا ہی کھاتا ہے۔ یار اتنا 4 پیسے بندے سے بعد بندے کے جناب پھونک بدل جاتی ہے، پوری کائنات کو چلانے والے کو ضرورت ہی کیا ہے، غرض ہی کیا ہے، کہتے ہیں یہ آپ پہ بخشے گا، کیوں آپ پہ بخشے یار، ٹھیک ہے، جس کو کہنا یار تیری مہربانی یار رب کو مان لے یا سجدہ کر لے، کم سے کم بندے کا پتر بن جا، مسجد میں آپ پہ بخشے گا، اتنی بڑی کائنات کے مالک خود ہی بخش دے گا، اسے کیا ضرورت ہے، نہیں کرنا، کیوں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا جس نے پھرنا ہے نا وہ شوق پورا کر کے دیکھ لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا رب کو تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے، رب کیا کرے گا، فرمایا رب دوسرے بندے لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ رب سے پیار کریں گے، رب ان سے پیار کرے گا، تمہاری کوئی ضرورت کوئی نہیں، سمجھے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک سائنسی ایک تھوڑا سا اندازہ بتایا کہ یار یہ رب اتنا بڑا نظام کو فرمایا یہ 2 لفظوں کے اندر سمو کے رکھ دیا، فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، جلے ذالک تقدیر العزیز العلیم پڑھنے لگنا نا، یہ اندازہ اپنے دماغ میں رکھنا کہ اتنی بڑی ناکائنات کو ایک زبردست حکم والا جو ہے وہ چلا رہا ہے، صرف حکم سے چل رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا خدا ہے، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہے صحیح کوئی نہ کوئی، یعنی میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں، صبح اٹھیں گے یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، راستے کے اندر کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، جب میرا ارادہ، جب میرا کام ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا میرا ارادہ، پھر مجھے پتہ چلتا ہے صحیح کوئی نہ کوئی جو میرے ارادے پورے نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری نظام، یہ سارا کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور قرآن دیکھنا سورۃ رحمان کے اندر کیا ہے، الشمس والقمر، آگے بحسبان، فرمایا یہ سورج ہے یہ بھی اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، چاند ہے یہ بھی اس یہ اللہ کر رہا ہے، والنجم والشجر یسجدان، فرمایا درخت ہو چاہے پتھر ہو چاہے جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا ہے، بعد میں کہیں اور جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ پچھلے اسباق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وجود کی، اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور منکرین توحید پر یہ دلائل پیش کیے ہیں کہ آج بھی تم کائنات کو جب دیکھو گے تمہیں نظر ضرور آئے گا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دیکھیں یہ کتنے حکمت، قرآن مجید جو ہے نا یہ حکمت کے ساتھ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ہم نے قرآن کو حکمت کے ساتھ اتارا ہے۔ اب دیکھیں حکمتیں چیک کرتے جائیں، ہم نے یاسین پڑھی تو ہے لیکن کبھی حکمت نہیں، اب کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، مثال ایک واقعہ بیان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا، پھر فرمایا تم اس واقعے کو نہیں مانتے یا اس جیسے واقعات کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہے، فرمایا تم پھر اس طرح کرو، زمین کے حقائق کو دیکھ لو، تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ خدا موجود ہے، نہیں تو پھر اگلی مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ اگر زمین میں اندھے ہو گئے ہو نہیں تمہیں سمجھ آتی تو پھر اس کائنات کے اندر نگاہ ڈال کے دیکھو، ایک روڈ پر اگر 5-6 موٹر سائیکلیں یا 6-7 کاریں جا رہی ہوں تو وہ اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا نظام ایک بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، بغیر ایک سیارے کا دوسرے سیارے سے ٹکرائے، پورا کا پورا نظام چلا رہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو اس انداز سے اس کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی ایک روڈ کے اوپر جو ہے 10 کاریں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں، 5 موٹر سائیکل اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں دھماکہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ رب کا نظام اتنا بڑا چل رہا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار اتنی بڑی مثال ارشاد فرمائی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا وآیات لہم، یار اتنا رب قادر مطلق ہونے کے باوجود اسے کیا ضرورت ہے یہ دلیلیں پیش کرنے کی، صرف یہی کہ ایک انسان کو میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو چلو شاید یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ وما قدر اللہ حق قدر، فرمایا انہوں نے رب کی قدر ہی کوئی نہیں کی جس طرح رب کی قدر کرنے کا حق تھا، ٹھیک ہے۔ وآیات لہم، فرمایا ان کے لیے ایک اور نشانی، اب یہ تیسری نشانی بیان کی جا رہی ہے، کیا کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے بھری ہوئی کشتی کے اندر ان کی اولاد کو سوار کیا، بھری ہوئی کشتی کے اندر ان کی اولاد کو سوار کیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ایسی ہی کشتیاں بنائی ہیں،
ایسی ہی کشتیاں بنائی ہیں ما یرکبون جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، ٹھیک ہے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی یہ بچائے جائیں گے، نہ ان کو بچانے والا کوئی ہوگا، نہ ان کی فریاد سننے والا کوئی ہوگا، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین فما مگر ہماری طرف سے رحمت ہے کہ الا متاعا الی حین کہ ایک مقرر وقت تک جو ہے ہم ان کو برتنے دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے اتقوا اور ڈرو اپنے رب سے، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے آ رہی ہے یعنی آخرت، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے تو چھوڑ کے آنے والے ہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما تاتیہم من آیات ربہم تو کیا کرتے ہیں، فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو کیا کرتے ہیں، الا کانوا عنہا معرضین جب بھی ہم انہیں کوئی نشانی دکھاتے ہیں یہ منہ پھیر دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب کشتی پر سوار کیا گیا اور آپ کے ماننے والے جب کشتی پر سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ذرا اندازہ کریں، نوح علیہ السلام جو ہے فاستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین فنادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی، یہ سارا واقعہ ہم نے جمعے کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ جودی پہاڑ پر کشتی آ کے رک گئی نا اور نوح علیہ السلام خشکی پر آ گئے تو یاد رکھیں جتنے نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے 80 تھے یا غالباً اس کے قریب تھے، کیونکہ 950 سال کی تبلیغ کے اندر صرف 80 بندوں نے مانا ہے۔ کتنے یار بے درد قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کی نوح نبی کی 950 سال کی تبلیغ کے اندر صرف 80 بندے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اترنے کے بعد انہوں نے کافی عرصہ وہاں پہ وقت گزارا تو یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، ان کی نسل آگے نہیں چلی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی وہ نوح علیہ السلام تک آ کے ساری ختم ہو گئی تھی۔ جو مان گئے تھے وہ تو کشتی پہ سوار ہو گئے تھے 80 بندے، باقی تو ساری دنیا کو ڈبو دیا گیا تھا، پوری دنیا پر پانی تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، یہ باقی وہ جو ساتھ 80-90 بندہ جو ساتھ آیا تھا وہ تو تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، فوت ہوتے گئے، لیکن آگے نسل نہیں چلی، ان کی نسل صرف 3 بندوں سے چلی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، تینوں سے پھر نسل چلی، حام، سام اور یافس، یہ یاجوج اور ماجوج بھی انہی سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وآیات لہم، ان کافروں کے لیے ایک نشانی کیا ہے، وہ یہ ہے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون کہ ہم نے ان کی اولاد کو جو کشتی پر سوار کیا، حالانکہ کشتی پر سوار وہ تھے، یہ پیچھے والے تو نہیں تھے، لیکن فرمایا کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کشتی پر سوار تھے اور تم کیونکہ ان کی پشت کے اندر کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہم نے ان کو سوار کیا تم بھی تو ساتھ ہی سوار ہو گئے نا، تم تو ان کی پشت کے اندر کھڑے تھے، ٹھیک ہے، پشت کی پشت در پشت کام تو چل رہا تھا، تم کیونکہ پشت کے اندر موجود تھے ہم نے تمہیں بھی اس کشتی پر سوار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے نا وہ نسلوں تک چلتا ضرور ہے، احسان نسلوں تک چلتا ہے، نیکی نسلوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ فرمایا اگر ہم تمہیں کشتی پر سوار نہ کرتے تو بتاؤ تم روئے زمین پر کیسے آ جاتے، جس طرح اور مر گئے تم بھی تو ساتھ مر جاتے۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم بچے ہوئے ہیں تو ان تینوں کی ان جو اولاد چلی ہے اسی نسل سے ہم بچے ہوئے ہیں، باقی تو سارے مر گئے نہیں۔ اب جن لوگوں کو سور اور خنزیر بنا دیا گیا، آگے نسل تو نہیں چلی، وہ تو مر گئے، جن پر عذاب آیا وہ بھی ختم ہو گئے۔ جو انسانیت نوح علیہ السلام سے چلتی آئی ہے اور آج تک چل رہی ہے، آخر ہمارے بڑے بچے ہوئے تھے تو پھر ہم پیچھے بچتے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، ہم نے جس طرح تمہارے باپ دادا کو کشتی پر سوار کیا تھا اسی طرح ہم نے تمہیں بھی کشتی پر سوار کیا۔ کوئی سوال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب ذرا اس بات کو ذرا دیکھیں کہ بات نسلوں تک کیسے چلتی ہے۔ فرض تک ایک شاعر گزرا ہے، ٹھیک ہے، یہ عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، اہل بیت کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے نا ایک مرتبہ اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے فرمایا کہنے لگا یار بات یہ ہے میں نے تم پر 2 احسان کیے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان کیا، تمہارا پیدا ہونے کے بعد بھی تم پر احسان کیا۔ وہ شاعر اولاد کہنے لگا ابا پیدا ہونے کے بعد تو احسان ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تو نے ہمیں پالا ہے، پڑھایا ہے، تربیت دی ہے، سب کچھ تو نے کیا ہماری خاطر، یہ احسان تو سمجھ آتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تو نے ہم پر احسان کیا ہے۔ فرمایا ہاں
کہ وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے، یہ تمہارے اوپر میرا احسان ہے۔ اگر میں چاہتا میں شاعر تھا، بال کی کھال کھینچ لیتا ہوں میں، مجھے پتا تھا کہ حسن کیا ہوتی ہے، نزاکتیں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، زلف و زنجیر کیا ہوتی ہے، میں سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے لیے خوبصورت بیوی کا انتخاب نہیں کیا، تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر احسان ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے نسلی ماں ڈھونڈی ہے، کوئی ویلی ماں نہیں ڈھونڈی ہے۔ اب دیکھیں بات نسلوں تک کیسے چلتی ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر نا امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، امام عبد الرحمن جامی، وہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی چھوٹے تھے، بچپن کے اندر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جناب جابر کو فرمایا حسین، جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے نا، یہ بڑا ہوگا، یہ شادی کرے گا، نکاح کرے گا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا علی۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ علی۔ علی بڑا ہوگا، وہ نکاح کرے گا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد۔ ٹھیک ہے، جب تیری اس محمد سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام ضرور عطا فرما۔ اب کتنی نسلیں آ گئی؟ 3۔ جابر بن عبداللہ وقت گزرتا گیا اور ان کی جو ابرو ہے نا یہ لٹک گیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ پھر یہ جب کسی سے ملتے یا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے ابرو کو یوں کر کے اوپر اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد پھر دیکھا کرتے تھے، یعنی اتنے ضعیف ہو گئے تھے۔ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا سامنے آیا تو اس نے کہا بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے بابو کی عزت کی تھی نا، ٹھیک ہے نا جی، اور آدھے بابا گیند پھڑائی ذرا۔ پہلے لوگ آتے تھے نا، نسل ہوتی ہے نا، خاندان ہوتا ہے، پہلے لوگ دیکھ کے کیا کرتے کہتے یار بابا جی آ رہے ہیں، تھوڑے سائڈ پہ ہو جاؤ، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا، اور بابے نہیں آ رہے، بابا گیند پھڑائی جائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، حضور نے فرمایا جب تک تمہارے گھر کے اندر تمہارے بڑے بیٹھے ہوئے نا، تمہارے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آتے ہیں جی کیونکہ وڈی اما جی آ گئی تو مطلب ابا نے چکے ہوتے، اما نے چکے ہوتے، اولڈ ہاؤس پہنچا کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھٹے منہ نہیں پھر اولاد دے خدا دی قسم، برکت چک کے تسی اولڈ ہاؤس پہنچا دیتی، پھر اولڈ ہاؤس سے برکت آ سی تو گھر تک نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسخہ یہ کہ اگر گھر کے اندر برکت چاہیے، تنخواہ میں برکت چاہیے، اپنے کاروبار میں برکت چاہیے، اپنے منافع کے اندر برکت چاہیے، دکان میں برکت چاہیے، زمین میں برکت چاہیے، تو اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان کو اپنے گھر میں رکھو۔ جب تک بڑے گھر میں بیٹھے رہیں گے تمہارے کاروبار، تمہاری تنخواہ کے اندر برکت بڑھتی رہے گی۔ یہ نسخہ حضور نے عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نسخے لفظ وظیفے لفظ پڑھتے جناب، تسبیح دسو جناب، 6 تسبیح سویرے پڑھیے، شام 6 تسبیح پڑھیے جناب، قسمت پوری کھول جائے۔ قسمت پوری تو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تم اپنے گھروں کے اندر اپنے بڑوں کو بٹھاؤ، ٹھیک ہے، جب تک اماں بیٹھی ہے، ابا بیٹھا ہوا ہے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، تسبیح پڑھے نہ پڑھے، چاہے ابا گھر میں بیٹھ کے حقہ ہی خالی پھونکتا رہے، تب بھی فرمایا کیونکہ بڑا بیٹھا ہوا ہے برکت ملتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، وہ لڑکا سامنے آیا تو اس نے کہا بابا جی السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تو بڑوں کی کیونکہ عادت ہوتی ہے پوچھتے ہاں بھائی کندا منڈا ہے، کتوں آیا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو وہ آپ نے فرمایا ہاں بھی تو کون ہے میاں؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے محمد۔ کیا کہا؟ میرا نام ہے محمد۔ تو میں کس کے بیٹے ہو؟ کہا جی علی کے۔ کس کا نام بتا رہا ہے تو؟ پورا ذرا نام بتا۔ اس نے عربی کے اندر کہا، اس نے کہا انا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ پورا پڑھ چکا۔ کہا انا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ڈنڈا تھا چھوٹی، آپ اس کے سارے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تو محمد بن علی بن حسین ہے؟ فرمایا ہاں جی۔ آپ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ فرمایا میرے چھوٹے محمد تجھے میرے بڑے محمد نے سلام عطا فرمایا۔ پھر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، فرمایا جابر یہ وقت ایسا آئے گا کہ میرا حسین بڑا ہوگا، نکاح کرے گا، اس سے علی پیدا ہوگا، علی بڑا ہوگا، نکاح کرے گا، اس سے محمد پیدا ہوگا، اس سے تو نے میرا سلام عطا فرمایا۔ کتنے نسلوں میں بات چلی ہیں جی۔ اس سے آگے چلتے جب بندہ حیران ہو جائے۔ سلطان محمود سبکتگین، سلطان محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں۔ سلطان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ سلطان اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ عوام ظاہر ہے منہ کے پر تو بات کوئی نہیں کرتا تھا، بادشاہ تھے، لیکن یہ بات عوام کے اندر مشہور تھی کہ سلطان اپنے باپ کا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو سلطان بڑا پریشان تھا۔ اب اس بات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے علماء کو بلایا، کہا یار مجھے اس بات کا جواب دو کہ میں اپنے باپ کا ہوں کہ نہیں۔
اب یہاں علماء کیا کریں، کیسے بتائیں بھئی تو اپنے باپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک دن جا رہے تھے راستے کے اندر، دیکھا ایک طالب علم جو ہے وہ کہیں سے روشنی آ رہی ہے اور کتاب یوں کر کے دیکھ کے اس کو پڑھ رہا ہے، تو دل پہ چوٹ لگی کہ یار بات یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہو کے بادشاہ ہو کے ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہ دین کا طالب علم جناب جو کتاب لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس دیا تک نہیں ہے. کہا میرا جو خاص جو لیمپ ہے نا، جو روشنی جو روشن کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کو دے دیا. رات کو واپس آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. ٹھیک ہے نا، یہ دین کے طالب علم کی پاور ہے. ٹھیک ہے جی، دین کے طالب علم کی یہ پاور ہے کہ اگر دین کے طالب علم کی بندہ خدمت کرے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، حضور تشریف لائے، فرمایا آپ ذرا جواب سنیں حضور کیسے جواب فرمایا سلطان محمود سبکتگین کے بیٹے کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں. ٹھیک ہے، سلطان صبح اٹھے جناب ہنستے پھرتے، لوگوں نے کہا حضور خیریت؟ فرمایا بات سنو، جس بات کا جواب مجھے کہیں سے نہیں ملا اس بات کا جواب مجھے رسول اللہ نے خود عطا فرمایا. ماں جی کیا فرمایا؟ لوگ کہتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، خدا کی قسم میرے حلال ہونے کی مہر میرے مصطفیٰ نے لگا دی، ٹھپا مجھے وہیں سے مل گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے آپ بتائیں سلطان اب آ رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے، درمیان میں کم سے کم 600-700 سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضور جانتے نا کہ کون کس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ من ابی، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، فرمایا تیرے ابے کا نام حذافہ ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا مولا ابن شیبہ تھا. فرمایا شیبہ کا جو غلام ہے نا وہ تیرا باپ ہے. یار میرا نبی، اس کا مطلب یہ کہ پشت در پشت بھی جانتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. اس سے بڑے علم غیب کی دلیل اور کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھائیے، بخاری کے حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے کہ میرا نبی اتنا جانتا ہے کہ کون کس کی اولاد ہے اور کس کی اولاد نہیں ہے. حالانکہ یہ عمل جو ہے یہ تو پوشیدہ عمل ہے، واحد ماں ہی ہے جو جانتی ہے کہ یہ اولاد ہم نے اپنے باپ کی ہے کہ نہیں ہے. ایسی ہے نا جی، ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ہم کس کے ہیں. یہ صرف واحد عورت ہی ہے جو اس راز کو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں. لیکن اس کے باوجود صرف عورت تک بات نہیں رہتی ہے. بات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا تو فلانے کا بیٹا، تو فلانے کا بیٹا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اس سے آگے چلے. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا باہر، اس کی خبر لینے کے لیے 10 بندے جائیں گے. 10 بندے کہ آیا وہ خبر ٹھیک ہے کہ غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دنیا کے بہترین سوار ہوں گے. سبحان اللہ. دجال کا پتہ کرنے جائیں گے کہ وہ آیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. حضور نے اب کیا فرمایا یہ دنیا کے بہترین سوار ہوں گے. اور اگلی بات حضور نے فرمایا میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر سوار ہو کے جائیں گے ان گھوڑوں کو جانتا ہوں، ان گھوڑوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. یار ابھی دجال آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ جانے ہم کون سی پوسٹ کے اندر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نمبر اللہ جانے کون سا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو ایک مثال، ایک اندازہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے ایک سید زادے سے پوچھا تھا کہ آپ اس ٹائم کون سے نمبر پہ ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس ٹائم 36ویں نمبر پہ ہوں. یعنی مولا علی کی اولاد سے 36ویں نمبر پہ میں آتا ہوں شجرہ نسب کے اس لحاظ سے. تو میں 36ویں، اس کا مطلب یہ کہ 36 پشتیں تو چلو آج تک گزر چکی ہے نا. اور دجال اللہ جانے اب کب آ رہا ہے کب نہیں آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر بیٹھ کے جائیں گے ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ بندے پشت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے باپ بھی پشت کے اندر کھڑے ہیں، ان کے دادے پشت میں ہیں، ان کے پردادے سارے پشت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جب وہ پشت در پشت نکلتے آئیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو یہ بات چلی ہے، احسان نسل در نسل چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا تھوڑا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ اس کشتی کے اندر سوار کیا. یعنی ان کافروں کی اولاد کو ہم نے اس کشتی میں سوار کیا. حالانکہ سوار تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کیا تھا. میں تمہارے بڑے جب سوار ہوئے تھے تم بھی تو ان کے پشت کے اندر کھڑے تھے، ہم نے تمہیں سوار نہیں کیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ مَا يَرْكَبُونَ. فرمایا جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کشتی عطا فرمائی تھی، تم نے دیکھ لو ہم نے تمہیں ایسی کشتیاں نہیں عطا فرما دی ہیں. مجھے آپ بتائیں ایک پتھر ہم پانی کے اندر پھینکے کیا ہوتا ہے؟ لیکن کشتی نہیں ڈوبتی. ٹنوں کے حساب سے سامان ہوتا ہے. آج کل جو بڑے بڑے شپ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں یار 10 کلو کا پتھر پانی کے اوپر پھینکو پتھر نیچے چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ٹنوں کے حساب سے، منو من کے حساب سے جناب والا بڑے بڑے شپ تیار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جناب والا پتہ نہیں کیا کچھ بنایا جا رہا ہے، لگژری سے لگژری قسم کے جناب والا وہ بنا رہے ہیں، ہر فیسلٹی سہولیات جو ہے وہ شپوں کے اندر آ چکی ہے، بڑے بڑے شہر شپوں کے اندر جو ہے بنا دیے گئے ہیں، سارے کے سارے اب لے کے چل رہی ہے۔ قرآن مجید فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، فرمایا تم نے کشتی کو نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، کیا ان الفلک تجری فی البحر، فرمایا یہ سمندر کے اندر جو چلتی ہے نا بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، فرمایا یہ رب کی نشانی ہے، اتنے ٹنوں ٹن کے حساب سے صرف پانی کے اوپر تیرتی جا رہی ہے، فرمایا یہ رب کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پھر آگے دیکھیں، فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، فرمایا کہ اگر ہم ڈبو دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو پھر ان کی فریاد سننے والا، آپ دیکھیں پانی کے اندر وہ اندر جا کے جناب کوئی خشکی نہیں ہے، کوئی ہیلپ شیلپ نہیں ہو سکتی ہے، تنہا وہاں پہ کشتی اگر رک جائے، بھنور کے اندر پھنس جائے یا مخالف سمت ہوا چل پڑے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، پھر مجھے بتائیں کون بچائے گا؟ ہے جی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، فرمایا کہ تم کشتی کو دیکھو تو صحیح، ہم اس کو جب سمندر میں چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے چلتی ہے؟ فرمایا کہ وہ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کا سارا فائدہ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں کشتی کے اندر، صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو بچانے والی ہے، وہ رب کی ذات ہے، باقی تو کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ چھلانگ لگائیں گے تب بھی ڈوبیں گے، نہیں چھلانگ لگاتے کشتی اگر خدا نہ خاصا تھوڑا سا ہی سوراخ ہو جائے، وہ ٹائٹینک بنائی تھی نا انہوں نے، جہاز بنایا تھا 1912 کے اندر، تو انہوں نے کہا اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اتنا مار تھا ان کو ٹائٹینک پر۔ آج اس پر فلمیں بن رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اس کو خدا ہی نہیں ڈبو سکتا، وہ کہاں گیا؟ آج 1912 کے اندر بنا تھا، لیکن وہ جب جہاز تو بہت چھوٹا تھا، آج تو اس سے بڑے بڑے جہاز بن چکے ہیں۔ فرمایا کہ تم ذرا کشتی کی طرف غور کر کے دیکھو، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ آج کوئی ہستی ایسی ہے کہ 10 کلو کا پتھر سمندر کے اندر پھینکے وہ نیچے چلا جاتا ہے، ٹنوں ٹن کے حساب سے کشتی، بندے بھی اس پر سوار ہے، ٹھیک ہے جی، سامان بھی اسی پر سوار ہے۔ اب یار کنٹینر دیکھیں آپ، کتنا وزنی کنٹینر ہوتا ہے، خود کنٹینر کا وزن کتنا ہوتا ہے، پھر اسی کنٹینر پر سامان رکھ کے کتنے کنٹینر کے کنٹینر جناب والا اوپر رکھتے کتنا بڑا جہاز جناب والا، یہ سامان آ رہا ہے سامان جا رہا ہے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہو رہا ہے نا سارا، اور سمندر کے تھرو ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوا کے تھرو تو وہ خرچہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ سمندری سفر ہے جو ان کو جو ہے وہ سستا پڑتا ہے، تو وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام جو بزنس کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کنٹینر ایک کنٹینر مان نہیں ہے، اچھا آپ اسی کنٹینر کو سمندر میں ڈالیں کیا ہوگا؟ لیکن اسی کو کشتی کے اوپر رکھے چلائے، کمال کی بات ہے۔ فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، کوئی ہے جو کشتی کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے یہ ساری نشانیاں دیکھ لو، ٹھیک ہے، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو آگے آ رہا ہے اس سے ڈر جاؤ، آخرت، ٹھیک ہے نا، جو آگے آ رہا ہے اس سے ڈر جاؤ، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے آنے والی ہے، کیا؟ تمہاری موت، پیچھے موت ہے، آگے قبر ہے، اور انسان کی تڑیا ویکھی جائے گی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہیں جی۔ ایک بزرگ نے ایک جوان کو دیکھا بڑا آکڑ کے جا رہا تھا، کاٹن پہنی تھی نا تازی تو بابے نے بلا کے فرمایا مجھے ادھر آئے، جب وہ آیا نا تو بابا نے کہا کہ مجھے ایک بات بتا، اس دنیا میں کس کی مرضی سے آیا ہے؟ خیر اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا جی رب کی مرضی سے۔ میں کس کی مرضی سے جائے گا؟ کہا جی اسی کی مرضی سے۔ میں پھر بندے کا پتر بن آئے گا بھی اسی کی مرضی سے، جائے گا بھی اسی کی مرضی سے، پھر جو درمیان میں تھوڑا سا ٹائم ملا نا یہ بھی اسی کی مرضی سے گزار، ٹھیک ہے۔ ہاں وما تاتی من آیات رب، اگلی بات دیکھیں آخری جناب، یہ دیکھیں فرمایا کہ جب ان کے پاس نشانیاں آتی ہیں، یہ دیکھیں نا سمجھنے کے لیے کتنی نشانیاں یار، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کانوا عنہا موردین، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہو رہا ہے، جب بھی سمجھاتے ہیں خدا کا خوف کرو، اور زلزلے کو دیکھ لو ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے، سونامی کو دیکھ لو ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اب بارشوں کا حساب تو ابھی تک ختم ہونے پہ نہیں آیا۔ فرمایا یہ ہماری نشانیاں ہی تو ہے اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں اے جناب اللہ پلیٹا ہل گیا تلے اور لاوا پھٹ پہ ہے جناب اللہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، باقی اور گل کوئی نہیں، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ رب کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ نہیں مانتے کہ یہ عذاب ہے، اگر یہ مان جائے نا کہ یہ عذاب ہے تو پھر تو بندے کا پتر نہ بن جائے، کہتے نہیں وہ بند ٹوٹ گیا، نہیں وہ بارش زیادہ آ گئی ہے، نہیں یہ ہو گیا، نہیں وہ درخت گھٹ ہونے کی وجہ تو یہ کچھ ہو گیا۔ یار خدا کا خوف کرو کہ آج تک جو ہے وہ تمہیں یہی سمجھ نہیں آئے کہ عذاب آتا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جب مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر زلزلہ، پہلا زلزلہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مار کے جناب والا زلزلہ تو ختم کر دیا۔ اب یہ کرامت سارے سناتے ہیں،
فاروق اعظم کی، اور ہے بھی صحیح، بالکل اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگلی بات کہاں گئی؟ فاروق اعظم نے چلو کوڑا مار کے وہ تو آپ نے زلزلہ تو ختم کر دیا، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ فاروق اعظم نے مدینے کے اندر اعلان کروا دیا، فرمایا سب کو اکٹھا کرو، مسجد کے اندر اکٹھے ہو گئے سارے، ٹھیک ہے، جب آئے نا سارے اکٹھے ہو گئے تو فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بات سنو، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے زلزلہ آ گیا؟ یہ فاروق اعظم کی اگلی بات تھی، مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بتاؤ نا کون سی ایسی غلطی کی ہے تمہاری وجہ سے زلزلہ آ گیا؟ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا خدا کی قسم آئندہ زلزلہ آیا نا عمر مدینے کے اندر نہیں رہے گا، یہ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا آئندہ اگر زلزلہ آ گیا تو عمر مدینے کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ زلزلے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان نے فتاوی کے اندر لکھا ہے، فرمایا زلزلے آنے کی اصل وجہ گناہ ہے، اور ہماری قوم ہے نہیں وہ اتنا پلیٹیں ہل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سائنس کے پیچھے لگے، ساری سائنس کے غلام، وہ کہتے ہیں پلیٹیں ہل جاتی تا کر کے زلزلہ آتا ہے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب گناہ بڑھ جاتے زلزلے پھر آتے ہیں، جب گناہ بڑھ جاتے بارشیں اس لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک چیز رحمت ہے، پھر زحمت کیسے بن جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ